السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں دربار رسالت کے حقوق اور آداب، کہ دربار رسالت کے کیا کیا حقوق ہیں، کن کن باتوں کی رعایت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے ہم بتاتے چلیں آپ کو کہ سب سے پہلے تو آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، نبی علیہ السلام پر ایمان لانا۔ قال اللہ تعالی لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو۔ اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہم اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لے کر آئے ہیں، اسی طرح آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کی اطاعت و پیروی کرنا، نبی علیہ السلام کی اطاعت و پیروی کرنا۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو جہاں پر ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کہ اللہ کی اطاعت کرو، وہیں پر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی بھی اطاعت کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنا، اپنے والدین، اپنے گھر والوں، بھائی بہن، حتیٰ کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ اللہ کے بعد اگر ہمیں محبت کرنی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ، بیٹے اور اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو ہمیں سب سے زیادہ اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے۔ یہاں حکم دیا گیا ہے کہ جس طرح تمہیں والدین سے محبت ہوتی ہے، اپنے بھائی بہنوں سے اور اولاد سے محبت ہوتی ہے، دیگر لوگوں سے محبت ہوتی ہے، ان تمام سے زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے۔ اگر ہماری محبت نبی علیہ السلام کے مقابلے میں والدین کی یا دیگر لوگوں کی زیادہ ہوگی ہمارے دل کے اندر، تو پھر ہم ایمان والے، مکمل ایمان والے نہیں بن سکتے۔ ہمیں ایمان حاصل کرنے کے لیے، مکمل ایمان والا بننے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے بعد اگر ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے تو وہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے متعلق سب سے افضل ہونے کا اعتقاد رکھنا، کہ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، جتنے بھی مخلوق اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی ہے، سب سے افضل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ یہ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انبیاء کا بھی مقتدا ہوں اور مجھے اس پر کوئی غرور نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ میں انبیاء کا بھی مقتدا ہوں۔ انبیاء بہت اونچے درجے کے ہیں، لیکن ان سب سے بھی جو بڑا درجہ ہے وہ ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، اس لیے ہمیں سب سے زیادہ افضل ہونے کا اعتقاد رکھنا ہے کہ سب سے زیادہ افضل اگر دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ محمد عربی
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ یہ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کا اعتقاد رکھنا۔ ہمیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعتقاد رکھنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کے بعد نبی نہیں آنے والا۔ بحیثیت نبی ہونے کے کوئی نبی آپ کے بعد نہیں آنے والا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین ہونے کو بیان فرمایا ہے کہ آپ نبیوں کے خاتم ہیں، اس لیے آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، مسلمانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ نہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے باپ ہیں، اور نبیوں میں سب سے افضل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبیوں میں سب سے آخری نبی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ کے بعد کوئی دوسرا نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق معصوم اور بے گناہ ہونے کا یقین رکھنا، یہ بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، ہر طرح کے گناہ سے آپ محفوظ ہیں۔ الانبیاء علیہم السلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح، یعنی قبل النبوہ و بعد، کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام منزہ مبرہ ہوتے ہیں صغائر اور کبائر، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، والکفر والقبائر، اور کفر اور قبیح چیزوں سے بھی بچے ہوئے ہوتے ہیں، قبل النبوہ و بعد، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا دیگر انبیاء، تمام کے تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی منزہ رکھتا ہے، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا مخالفت سے بھی اپنے آپ کو بچانا، ذرہ برابر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت ہم سے نہیں ہونی چاہیے، ذرہ برابر بھی مخالفت ہمیں نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے، جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، مومنین کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے۔ اگر کوئی مومنین کے راستے سے ہٹ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے کوئی دوسرا راستہ چنے گا، کوئی دوسرا راستہ اپنائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو اسی راستے کے حوالے کر دیں گے جس راستے کو اس نے خود اپنایا ہے، اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذرہ برابر بھی مخالفت نہیں کرنی ہے، اور جو مومنین کا راستہ ہے اس راستے پر اپنے آپ کو چلانا ہے، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں انہی کے راستے پر اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، چلانا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں غلو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ مخصوص صفات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ثابت ماننے سے بچنا، جو صفاتیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے بیان کر دی گئی ہیں ان صفاتوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑنا، یہ غلو کرنا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو درجہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلا دیا ہے، اسی کے مطابق ان کو ماننا ہے، اسی کے مطابق ان کو سمجھنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو صفاتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی اپنے لیے، ان صفاتوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی جوڑا جائے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے اس طرح کرنے کو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں غلو بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری مبالغہ آمیز تعریف مت کرو. کیا فرمایا؟ کہ میری مبالغہ آمیز تعریف مت کرو، اتنی زیادہ تعریف مت کرو جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبالغہ آمیز تعریف کی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو سامنے رکھ کر کے بتلایا کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبالغہ آمیز تعریف کی تھی، ان کو یہاں تک کہ اللہ کا بیٹا تک بنا دیا تھا، تو اس طرح مبالغہ آمیز تعریف میری مت کرو. اور فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہی ہوں، اس لیے کہو اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. کیا فرمایا؟ کہ میں اللہ کا بندہ ہی ہوں، اس لیے تم کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. تو آپ کی مبالغہ آمیز تعریف بھی نہیں کرنی ہے. ہاں، جو تعریف اللہ تبارک و تعالی نے فرما دی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات لائق تعریف ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے، ذات مبارکہ ہے. اسی کے مطابق ہم جتنی چاہیں تعریف کریں، لیکن جو صفاتیں اللہ کے لیے بیان کر دی گئی ہیں ان صفات کو آپ کے ساتھ مخصوص نہ کریں. اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا، یہ بہت ہی ہمارے لیے شرف کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان والا بنایا اور اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. تو میرے محترم عزیزو، جتنا ہم سے ہو سکے زیادہ سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھا کریں. دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، جتنا بھی موقع ملے ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں. درود شریف پڑھنے کے لیے ہمیں باوضو رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا ہے رہیں. یا اسی طرح اگر ہم اپنے کام میں بھی لگے ہوئے ہیں، دیگر کاموں میں مشغول ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بھی زبان کے ذریعے درود شریف پڑھتے رہا کریں، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم ہے اس پر بھی عمل ہو جائے. اور جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے اس کی محبت اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کی محبت دل میں پیوست فرما دیتا ہے، اور اس محبت کے نتیجے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی ہمیں نصیب ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو کثرت سے میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہوگا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب درود و سلام پڑھا کریں. اہل بیت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد سے محبت رکھنا، اہل بیت سے بھی محبت رکھنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل و اولاد سے بھی محبت رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت رکھیں اور آپ کی آل اور اولاد سے بھی محبت رکھیں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتوں کی غذا عطا فرماتا ہے. اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتوں کی غذا عطا فرماتا ہے، اور اللہ سے محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے گھر والوں سے محبت کرو. تو اللہ سے محبت اس لیے کرنی ہے کہ اللہ ہم پر نعمتوں کی بارش برساتا ہے، اور اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ سے محبت کی وجہ سے مجھ یعنی آپ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کی وجہ سے میرے گھر والوں سے محبت کرو. تو ہمیں اللہ سے تو محبت کرنی ہی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرنی ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اہل بیت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں سے بھی محبت کرنی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھنا. جس طرح اہل بیت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں سے محبت کرنی ہے، اسی طرح صحابہ کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے بھی ہمیں محبت رکھنی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہمیں محبت رکھنی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو،
میرے بعد ان کو اپنی اغراض کا نشان تعین نہ بنانا۔ جو شخص ان سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام سے جو محبت کرتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے مجھ سے دشمنی کے سبب ان کو دشمن رکھتا ہے۔ تو اگر کوئی صحابہ کرام سے دشمنی رکھے تو سمجھو کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی رکھتا ہے، اس لیے ان سے دشمنی رکھتا ہے، کیونکہ جو محبت کرے گا صحابہ کرام سے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے کرے گا، اور جو نفرت کرے گا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نفرت کی وجہ سے کرے گا۔ اس لیے جہاں ہمیں ان سے اہل بیت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے محبت رکھنی ہے، ساتھ ہی ساتھ ویسے ہی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی محبت رکھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دربار رسالت کے جو حقوق اور آداب ہیں، جن چیزوں کی رعایت رکھنا ضروری ہے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیوست فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت، ازواج مطہرات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت بھی ہمارے دلوں کے اندر پیوست فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔